سارے پیران کبار دا فرمان ہے اچھی طرح مسئلے سمجھو، صحبت گھٹ آندے ہو، دیر نال آندے ہو، یہ طریقت اور معرفت دی گالیاں دل تے پکیاں رکھو تاکہ تہاڈے باطن کو نقصان نہ تھے۔ کہیں جاتے دشمن نفس شیطان یا مخالف اللہ دے ذکر دا یا رسمی ملا مولوی متھے لگ ویندن، کوئی خطرے پا دے ون سست تھی ونو، مسئلے شریعت دے غور نہ سمجھو۔ معرفت طریقت خادمان شریعت، معرفت پیر کامل دی محبت بیت، طریقت اللہ والدے فرمان تے چلو، اے دو چیزاں جڑے شریعت دے خادم ہیں۔ شریعت سب سے اعلیٰ ہے، اللہ رسول کی شریعت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ والے ان کی محبت، عشق محبت، طریقت جو سنبھالتے ہیں، یہ دونوں چیز یہ اللہ رسول کے غلام ہیں، خادم ہیں۔ شریعت سب سے اعلیٰ ہے، شریعت قرآن حدیث، معرفت ہے پیر کامل کی محبت جو فرض عین ہے قرآن پاک میں، بیعت کا حکم، یبایعنک اللہ یشرکنا، بیعت کرو ایسے کامل اللہ والے کی جو تمہارے دلوں کے اندر غیر کی محبت نکالے، شرک نکل جائے، سوائے اللہ کے ذکر کے کچھ بھی نہ رہے۔ ولا یسرکنا، بیعت ایسے اللہ والے کی کرو جو تمہارے اندر میں پراوے حق کھانا، چوریاں کرنا، ٹھگیاں کرنا، حساب کتاب میں خرد برد کرنا یہ نہ ہو، خوف خدا کا۔ ولا یزنین، ایسی بیعت کرو اللہ والے کی جو برے خیال زنا کے تمہارے دل میں نہ آئے۔ ولا یقتلن اولادہن، اولادوں کو قتل نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، یہ قرآن پاک۔ قتل و غارت نہ کرو، ولا بہتان، بہتان کسی میں بے گناہ نہ لگا۔ وہ بیعت کرو ایمان والی جو سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی دل میں کچھ اور نہ ہو۔ اس لیے ہمارے پیران کو قرآن پاک کو نچوڑ نکال کے ہمیں سمجھایا کہ معرفت طریقت خادمان شریعت، معرفت پیر کامل کی محبت، بیعت، طریقت اللہ والے کے فرمان پہ چلنا، یہ دونوں چیز اللہ رسول کے غلام خادم ہیں شریعت کے۔ جس پیر بزرگ کے پاس شریعت نہ ہو، خالی محبت ہے، تو فرمایا کہ اللہ رسول سے اس کا تعلق کٹا ہوا ہے۔ صوفی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں، کچھ سے کچھ کیا کہتے ہیں، پیتے بھنگ ہیں، سجدہ نماز کا نہیں دیتے، شریعت کا لحاظ نہیں۔ یہ فرمایا ان کی زبانی جھوٹی دعویٰ ہے، شریعت سب سے پہلے ہے، اللہ رسول کی تابع داری سب سے پہلے، مگر یاد رکھو سوائے ان کامل ولیوں کے محبت، معرفت، طریقت کے تیری شریعت پھر قبول نہیں۔ میرے پیر فرمایا علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن شیر شیر، کئے بود بے شیر مسکا، کئے بود بے پیر پیر۔ میرے مرشد کریم فرمایا تمام شریعت کی تابع داری جو قرآن پاک حضور کے حدیث شریعت ہے وہ گھی مکھن ہے۔ اب مکھن نکلے کہاں سے، یہ غور سے سمجھیں، شریعت کی تابع داری گھی مکھن ہے۔ اب مکھن کس سے نکلتا ہے؟ اصلی دودھ سے۔ جس دودھ سے ملائی نکال دے دکاندار، اس میں مدھانی پاؤ، مکھن نہیں نکلے گا۔ ڈبے کے دودھ ڈالو مٹکے میں، پھر مدھانی ڈالو، 100 سال چلاؤ، مکھن نہیں نکلے گا۔ مکھن نکلے گا اصلی دودھ سے۔ اصلی دودھ ہے قلب کا ذکر، وہ ملتا ہے پیر کامل سے۔ علم ظاہر ہم چو مسکہ، علم باطن شیر شیر، کئے بود بے شیر مسکہ، کئے بود بے پیر پیر۔
تمام شریعت کی تابع داری اللہ رسول کے قرآن حدیث کی مکھن ہے، گھی ہے، اور قلب کا ذکر ہے دودھ۔ کون ماں کا بچہ ہے جو بغیر دودھ کے مکھن نکالے، اور کون ماں کا بچہ ہے جو بغیر پیر کامل کے دودھ لے؟ یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ خسرے کو کوئی کہے تیرے کو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ کہے گا تم جھوٹ بولے، میں خسرا ہوں۔ مرشد کامل جب تک محبت دل پاک نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، تیری دعویٰ خسرے والی ہے، یاد رکھنا۔ پہلے دل کو پاک رکھ اللہ کے ذکر سے، وہ ملتی ہے معرفت، پیر کامل کی محبت، بیعت۔ یہ اللہ والے جب تیری دل پاک کریں گے، اللہ کا ذکر تجھے ملا، اب تیرے پاس دودھ ہے، دودھ ملا، اب مدھانی ڈالو، جھو جھو مٹیاں، بھر بھر وٹیاں مکھن دیا۔ جو سجدہ تو دے گا وہ خدا کے حضور میں منظور مقبول ہوگا۔ دل پاک والا ایک سجدہ، اور بغیر دل پاک کے 1000 سال کی عبادت خدا کے حضور میں مچھر کی پر جتنی بھی وقت نہیں۔ آپ کریم فرمایا ہا سلاس من حافظ علیہن فہو ولی لی حقا ومن دیاہن فہو عدو لی حقا۔ مدنی سرکار فرمایا اے صحابہ کریم، جو ان 3 کاموں کو لازم کر کے عمل کرتے ہیں وہ سچے اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ جو ان 3 کاموں کو ضائع کرتے ہیں وہ قطعی خدا کے دشمن بن جاتے ہیں۔ صحابہ کریم داہ کی یا رسول اللہ، ماں باپ قربان جائے تم پہ، ہمیں خدا پناہ میں رکھے، ہم خدا کے دشمن کیوں بنے؟ حضور فرمایا پھر ان 3 کاموں کو لازم کر کے عمل کرو۔ ومن دیاہن فہو عدو لی حقا، جو ضائع کرتا ہے وہ قطعی خدا کا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ رسول کی دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں؟ ہمیں مہربانی فرماؤ، وہ 3 کام کون ہیں؟ کہ کون سے کام؟ حضور فرمایا پہلا الصلاۃ، نماز پڑھو مگر نماز کے مسئلے پاک کرو اور دل پاک کرو۔ مسئلے کا لحاظ نہیں، سنت کی پرواہ نہیں، بس نماز تو پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک فرض نماز کا قبول پڑ جائے تو صغیر کبیرے گناہوں سے تو رک جائے گا۔ جب یہ نمازی نماز پڑھتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، نشے بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، کبیرے صغیر گناہ کرتے ہیں، نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، یقین رکھنا تیرا سجدہ قبول ہے۔ حدیث کو پڑھ کے دیکھو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھتے ہیں، فرض زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا نماز کا سجدہ قبول نہیں۔ شریعت سب سے اعلیٰ ہے، مگر شریعت پہ چلاتے معرفت طریقت والے، مرشد کامل کے بغیر۔ کامل ولی اللہ ہو، صادق صدیق ولی اللہ ہو تو تیری شریعت جو ہے وہ یقینی قبول ہے، ورنہ یہ تیری شریعت ایسے ہے جیسے خسرے کی دعوت ہے۔ والصوم، حضور فرمایا دوسرا فرضی روزے رکھو اور روزوں کے مسئلے پکے کرو۔ تیسرا غسل جنابت، تقوی پرہیزگاری پاکی کا۔ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، تقوی کا لحاظ نہیں، بڑے ہوٹلوں میں پروگرام ہے۔ اب ایک ہمارے پاڑے میں پیر صاحب آیا، پنجاب سے آیا، پشاور سے، بڑے مریدوں نے تزروزاری کر کے دعوت قبول کرائی، پھر 3 مہینے تک عورتوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی دعوتی نے۔ اب میرے مرشد کی روٹی ہوگی، وہ لنگر کھائے گا، تقوی کا بڑا پیر ہے، حتی المطلوب ہر چیز نئی منگوائے، اور نمازی عورتوں کو نماز پڑھا کے اس سے روٹی پکوائی۔ جب بزرگ آیا روٹی لے آئے، عرض کیا خلیفوں کے ساتھ آئے، آپ لنگر کریں، باقی باہر خیرات چلا رہیں گے۔ بزرگ صاحب فرمایا یہ روٹی کس نے پکائی ہے؟ جسے 3 مہینے سے ہم نے کوئی نماز عورت قضا نہیں کی، جس نے نماز پڑھی ان سے پکائی ہے، اور پوری تقوی گھر کا گھی ہے۔
کوئی بازار کی چیز نہیں. بزرگ نے کہا قلم کاپی دو، لکھ کے دیا. بائی پاس گمبٹ میں ہوٹل ہے، اس کا نام لکھ کے دیا، جاؤ اس سے میری روٹی لے کے آؤ. پھر 70-75 ہزار کی روٹی لے آئے، پھر وہ لنگر کھایا، گھر کی روٹی نہیں کھائی. میاں پیر با تما رہزن رہبر. بزرگ ہو پھر تما رکھے مریدوں میں، دن بوہل، چندہ دو، کرایہ دو، فیس دو، باپ دادا کو مرشد ہو. یہ تمہارے ایمان کے رہزن ہیں، نہ کہ رہبر ہے. پیر ہو بے تما ہو، رہبر ہو جو تیرے کو گناہوں سے بچائے. مرشد کامل ہو جو نیند سے اٹھا کے تہجد پڑھائے. مرشد کامل ہو جو ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے حضور میں پہنچائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات اللہ علیک یا حبیب اللہ. یہ آپ کا امتی نفس شیطان کے چمبے سے چھڑا کے آپ کے حضور میں پہنچائے. راہبری کیا ہوتی ہے؟ راہبری ہوتی ہے کہ راہ دکھانے والا. راہبر ہوتا ہے جو ہمیں جہنم سے بچائے، جنت میں پہنچائے. آج دنیا میں صرف میرا پیر ہے. وہ جو میرے پیر شروع میں سمجھایا کہ معرفت طریقت خادمان شریعت، شریعت سب سے اعلیٰ ہے. معرفت طریقت شریعت کے غلام ہے، شریعت اللہ رسول کی ہے. معرفت پیر کامل کی محبت اور طریقت ان کا فرمان، یہ دونوں چیزیں غلام ہیں. شریعت اللہ رسول اعلیٰ ہے سب سے، مگر ان کے بغیر شریعت تیری پاک نہیں ہوتی. یہ شریعت کو پاک کرنے والے ہیں. قرآن حدیث پڑھے کہ بڑے جی اتارتے آیا خدا جو بھرا. قلیل العمل حضور کی حدیث ہے، مال علم کثیر النفع، کثیر العمل مال جہل قلیل النفع. سخت عبادت کرو، دن رات زہد ریاضت کرو. مال جہل دل پاک نہیں، دل میں غیر کی محبت ہے. یہ میرے مرید ہیں، میں ان کا پیر ہوں، میں مالک کا عالم مفتی ہوں، یہ میرے جماعتی ہیں، ان کے جیب پھولتے ہیں. مال جہل مانا دل پاک نہیں. قلیل النفع، اللہ رسول کے پاس کوئی نفع نہیں، مسکال کے ذرے جتنا بھی کوئی فائدہ نہیں. تھوڑی سی عبادت، قلیل العمل، تھوڑا عمل کرو اخلاص دل سے، دل پاک سے. کثیر النفع، بے بہادر. 1000 سال نماز پڑھی وے میاں، ایویں رب ملن دستور نہیں. غیر بھری دل صاف جے کی تو رب ملن کوئی دور نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ قرآن پاک ہے. اے بندہ میں تیرے کو بہوں قریب ہاں، زور قریب ہاں، ہر چیز کو ود میں خدا قریب ہاں. حبل الورید، تیرے گردن میں سانس کی رگ ہے، اسے بھی قریب ہوں. یہ قرآن پاک. کہاں رہتا ہوں؟ جب تو دل میں یاد کرتا ہے اللہ، میں تیرے قلب کے اندر رہتا. دل میں ہو دنیا کی محبت، حرام کے عشق، غیر کی محبت، ظاہر میں صلاح درود پڑھتا ہے، نعرے مارتے ہیں، عاشق رسول ہے. یہ ان کا زبانی ارادہ ہے. عملی جام تب پائیں گے جب دل مرشد کامل سے پاک ہوگی. توحید کی دعویٰ کرتے ہیں، چندے کے بغیر کوئی کام نہیں. توحید کی دعویٰ ہے اور تکبر ان کے اندر ہے. توحید رکھنے والے متکبر ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں توحید والے. توحید وہی جو عاجزی کرے، کہے کہ سارا عالم میں کنوں چنگا، میں جھا برا نہ کو. میں سارا جگ ڈھونڈیں دی وطاں، او میاں آنکھ تو میں جھا برا نہ کو. کیا قرآن پاک میں ذات پاک نہیں فرمایا عاجزی کرنے والے مرد عورتیں وہ اللہ کے دوست ہیں؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں سرگرو اہل اللہ ہیں سہروردی طریقے کے. مرا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندر دو فرمود بروے آب. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرمایا
مجھے اپنے مرشد کریم نے 2 نصیحتیں کی. اے شیخ شہاب الدین، ان 2 نصیحت پہ عمل کرنا، کبھی بھی تیرے پاس نفس شیطان نیڑے نہیں آئے گا. کون سی 2 نصیحتیں؟ مرا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندر دو فرمود بر روئے آب. کیا فرمایا؟ یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش. اے شیخ شہاب الدین، ایک اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا کہ میں بھلا ہوں باقی گناہ گار ہے، یہ نہ کہنا. اور دوسرا، اوروں کو برا نہ کہنا کہ وہ بھلے ہیں میں کمتر ہوں، میں گناہ گار ہوں. تو خدا کا ولی دوست بن جائے گا. یہ ہے ولیوں کی عاجزی، انکساری. اصل خدا کے حضور میں کون پہنچتا ہے؟ جو عاجزی کرتا ہے. لاکھوں بوراک کھڑے تھے حضور کے سواری کے لیے، مگر حضور کی سواری اس بوراک کو نصیب ہوئی جو صدیوں سے کھا پی نہیں رہا تھا. وہ رو رہا تھا کہ میرا نصیب ہوگا یا نہ. عاجزی میں رو رہا تھا، کنالی پہ گردن رکھ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. باقی لاکھوں بوراک جو تھے خوشی سے سیبوں کے مربے کھا رہے تھے، ہڑکاڑ کر کے نچ رہے تھے کہ ہم حضور کے بوراک ہیں، ہم حضور کے بوراک ہیں. لاکھوں میں وہ ایک تھا جو رو رہا تھا، یا اللہ ان میں میرا نصیب ہوگا جو لاکھوں تو نے تیار کیے. حضور تو ایک مرتبہ معراج کریں گے، ان میں میرا ہو. وہ خوشیاں کر رہے تھے ہم حضور کے بوراک ہیں. وہ رو رہا تھا کہ میرا وقت کھلے گا یا نہیں. جبرائیل دیکھتا دیکھتا کہ بوراک کو پٹھی میں تھپ ماری. اے بوراک کیوں رو رہا ہے؟ اے جبرائیل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا محبوب اتنے بوراکوں میں میرا نصیب کیسے کھلے گا، کیسے سوال. جبرائیل کا اٹھ بوراک تیرا وقت کھل گیا. عاجزی کہاں پہنچایا؟ خدا کے حضور میں پہنچایا. حضور کا معراج کیسے سبب ہوا؟ جب آسمان نے فدائی کی، زمین کے عیب نکالے. آسمان نے کہا اے زمین تیرے میں گندگی، پیشاب پیخانہ، قتل و غارت، سارے گناہ تیرے میں ہیں. زمین کہنے لگی اے آسمان میرے پاس 1.25 لاکھ نبی ہے، مسجدیں ہیں، بیت المقدس ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، بڑے بڑے اللہ والے نیک بزرگیں. نہیں میں نہیں مانتا، میرے میں خدا کی ذات ہے. لوہے قلم کرسی سدرۃ المنتہا عرشی نوری ملک ہیں اور میرے خدا کی ذات ہے. میں نہیں مانتا زمین تیری بات. زمین نے کہا اے آسمان اگر بھی تو نے کی، اے بھی تو نے نکالے، اب چپ کر میری بات سن. تیرے میں خدا ہے تیرا، میرے میں تیرے خدا کا محبوب محمد کہے. میاں عاجزی خدا کو بہت پیاری ہوں گی. وڈائی نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو. یہ عمل ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. عاجزی کرنے والے خدا کے بہت پیارے دوست ہوتے ہیں. پاک قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خدا کا خوف رکھ کے جو گناہوں کو ترک کرتے ہیں، میں اللہ کا وعدہ جنت ماوا کا. خوف خدا کا پیدا ہوتا ہے قلب کے ذکر کرنے سے. جب تک تیرے دل میں خوشی و خضوع نہیں، عاجزی نہیں، میاں تیرے کو جنت ماوا کا حقدار تو نہیں بنتا. کوئی عیب نکالے تیرے، تو کہا میرے میں تو نے ایک دیکھا ہے، میرے میں 1000 گناہ ہے. کوئی اپنی نیکیاں بتائے، کہو تو آپ میرے سے اچھا ہے، میں گنہگار ہوں، میں بیکار ہوں. عاجزی رکھو. کوئی ایذا تکلیف دے، تم کسی کو تکلیف نہ دو. مری جاؤ مار نہ آؤ، پھری جاؤ پھر نہ آؤ، مظلوم تھی آؤ. میرے پیر فرمایا میرے کو ظالم تھی نہ آؤ. یہ ظالم کا طرف اللہ رسول نہیں، مظلوم کا طرف اللہ رسول ہے. مظلوم ہو کے آؤ، ظالم ہو کے نہ آؤ. عاجزی رکھو، انکساری. محبت دنیا کی دل میں نہ ہو، محبت ہو تو اللہ کا ذکر ہو.
حضور مدنی سرکار کی حدیث باقی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دنیا پہ جنتی شخص دیکھنا ہو میں آپ کو دکھاؤں. حضرت انس بن مالک حضرت ابا ہریرہ صاحب کافی بیٹھے تھے. ماں باپ قربان جائے یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیں وہ جنتی شخص دنیا پہ کیسے دیکھے. حضور فرمایا جس کا حشاش بشاش چہرہ ہو, فصیح اللسان زبان میٹھی ہو, مولوی صاحب, میاں صاحب, حاجی صاحب, چاچا جی, ماموں جی, ادب القاب سے آئے سامنے تو مسکراہٹ اس کے منہ پہ ہو. حشاش بجا چہرہ, فصیح اللسان, دست راست سخی, سجا ہاتھ اس کا سخاوت کرے. یہ دنیا پہ سخی ہے چاہے کوئی عمل بھی اس کا نہ ہو. یا رسول اللہ دوست کی کیا ہے, کون سا بندہ ہے؟ فرمایا دوست کی شخص دیکھنا ہو ترش رو, کھٹا منہ جلاب جیسا, آئے تو منہ میں سجا ہوا, ہر کو ڈرے تو خیر سے نکل جائے. بد گوئی, بد کلامی, گالیاں گلوچ بکنا, گلا شکوہ کرنا. اور تیسرا ہاتھ بخیل, اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات زکات نہیں کرتے. یہ دنیا پہ بخیل دیکھنا ہے, اسی شخص کو دیکھو جو بخیل ہے. صدقت یا رسول اللہ. حضور فرمایا پھر اور نشانی آپ کو بتاؤں, جب میری امتی میں کسی کا جنازہ ہو, ہر آنکھ آلی ہو, ہر آنکھ رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, اس کے نیکیاں, اس کی سخاوت, اس کی خوش خلقی, اس کی میٹھی زبان یاد کر کے رو بیٹھے, یہ یقیناً یہ جنازہ جنتی ہے. جو جنازہ پڑھا جائے اور لوگ کہیں یہ بڑا پتھر دل تھا, بخیل تھا, جان چھوٹ گئی, سب سے لڑتا تھا, بڑا ظالم تھا, یہ جہنمی شخص ہے جس کے ہر زبان پہ یہ بات ہو کہ جان چھوٹ گئی. حضور فرمایا ایسے کام نہ کرو جو تمہیں دنیا پہ جہنمی نشانی ملے. فصیح اللسان چہرہ رکھو, کھلنی شکل ہو, مسکراہٹ منہ پہ ہو, سامنے کوئی بھائی آئے اس کو کھڑ کے رک کے کہو ادا السلام علیکم, وہ کہے وعلیکم السلام, دونوں جدا نہیں ہوتے, دونوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. ادا خوش ہو الحمدللہ, علاقے میں سب امن امان الحمدللہ, اللہ سے خوش رکھے. ٹھیک ہے ادا السلام علیکم, میں جا رہا ہوں. کھلنی شکل, چہرہ ملم ہو, نرم ہو, عاجزی والا ہو, یہ جنتی بشارت, جنتی شخص ہے. دست راست سخی, ہاتھ جو ہے وہ سجا, ہمیشہ سخاوت کرتا ہو, یہ دنیا پہ جنتی شخص ہے. حضور فرمایا قیامت کے دن مخلوق انگلی کے برابر نکلے گی, پر 4 جماعتیں بلا حساب کتاب کے جنت میں پہنچ جائیں گے. کروڑوں مخلوق ہوگی میری امت, چاروں جماعت ایک دوسرے سے آگے زور لگائیں گے ہم پہلے جنت میں داخل ہوں. وہ کہے گا ہم پہلے داخل ہوں, وہ کہے گا ہم پہلے داخل ہوں, آپس میں جھگڑا کریں گے. خدا کی ذات فرمایا میرا محبوب میں حضرت جبرائیل کو بھیجوں گا, وہ ان کا فیصلہ چکائے گا. حضرت جبرائیل آواز دے گا رک جاؤ, رک جاؤ, جھگڑا نہ کرو, میں خدا کے حکم سے آیا ہوں. جبرائیل 600 پر ہے حضرت جبرائیل کو, اور ایک پر جو ہے وما فیہ دنیا سے دگنا ہے. اب خود انصاف کرو, جو 600 پر ہوں تو حضرت جبرائیل کی کتنی خوبصورت چہرہ ہے. 600 پر کھول کے بڑی مشکل سے 8 دروازے بند کر کے کھڑا. باقی جنت اندر کتنا ہے, کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے, ہال کتنا ہوتا ہے, تو دروازہ کتنا ہوتا ہے. جن کے دروازے اتنے بڑے ہیں جو کروڑوں مخلوق ادھر گزر کرنے کے لیے رش کرے گی, 600 پر کھول کے 8 دروازے مشکل سے بند کرتا ہے. رک جاؤ, رک جاؤ, میری بات سنو. سب سے پہلے شہید سے پوچھتا ہے اے شہید ہو آپ کیا حق رکھتے ہو, زور لگاتے ہو پہلے داخل ہونے کی. شہید عرض کریں گے اے جبرائیل ہم نے دنیا کا ہر عیش ترک کر کے اللہ رسول کے راہ پہ اپنے نفس کو قربان. جبرائیل سوال کرے گا آپ کو شہادت کا درجہ کس نے بتایا؟ صدیقین کامل ولیوں نے. فرمایا مت ہو جا گستاخ, اپنے استاد معلم سے ہٹ جا پیچھے.
تمام شہید پیچھے ہو جاتے. پھر حاجیوں سے پوچھتے ہیں اے حاجی آپ کیا حق رکھتے ہو؟ جلد بازی کرتے. حاجی عرض کریں گے اے جبریل ہمارا حج قبول ہے، یہ رکا دیکھ پروانہ. حضرت جبریل عرض کرے گا اے حاجیو آپ کے حج کے احکام آپ کو کس نے سکھائے؟ تمام حاجی کہیں گے ہم کامل ولی اللہ کی بیعت کی، انہوں نے ایمان دیا، دلوں کو پاک کیا. پھر انہوں نے قرآن پاک پڑھ کے سمجھایا ولا فسوق ولا جدال فی الحج زاد التقوی. حج پہ جاؤ جھگڑا نہ کرنا، کسی کے عیب نہ دیکھنا، عاجزی کرنا. جاؤ تو پھر تقوی سے حج کرو. ہمارے یہ پروانے ہیں، رکے ہیں، ہم حج کیا اور حج مبرور کر یہ ہمیں پروانہ ملا ہے. جبریل کہے گا ہٹ جاؤ حاجی پیچھے، اپنے استاد عالم ربانی کامل ولی اللہ سے آگے نہ بڑھو. پھر جبریل کہتا ہے سخیوں کو 4 جماعتیں، تیسری جماعت سخی. اے سخی آپ کیا حق رکھتے ہو؟ جلد بازی کرتے ہو. سخی کہتے ہیں خدا کی ذات ہم کو مال مل کر دیا، ہم بخیلی نہ کی، ہم ایسی جگہ خیرات کی جہاں ہماری یقینی قبول تھی. جبریل پوچھے گا آپ کو صحیح جگہ کس نے سمجھائی کہ کامل اللہ والے نے بیعت کی، ایمان کی انہوں نے سمجھایا قرآن پاک پڑھ کے. ایسی جگہ خرچ کرو جو پرہیزگار ہوں، شریعت کے پابند ہوں، کھاؤ بھی پرہیزگاروں کا، کھلاؤ بھی پرہیزگاروں کو. اور قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے سمجھایا لا تبطوا الصدقات بالمن والاذى، نہ پلیت کرو اپنے صدقات خیرات کو. ایسی جگہ تم کرو جہاں تمہاری لوگ تعریف کریں. یا تم کو کوئی شرما کے لے کہ جمعہ نماز پہ آئے ہو، لاکھ روپیہ تنخواہ، 10 روپے دیتے ہو، 100 روپے اچھا نہیں 1000 روپیہ دے دو، مہینے میں 4 جمعے ہیں 4000 نہیں دے سکتے. شرما کے تم سے چندہ بو ہل لیں. یہ پلیت کرتے خیرات صدقات کو. ہمیں اللہ والے کامل ولی سمجھایا وہ جگہ تلاش کرو جہاں سوال میں حرام سمجھے، کوئی تما کو لالچ نہ ہو. ہم پرہیزگاروں کو کھلایا، ان پہ خرچ کیا، مسکینوں پہ جو تقوی پرہیزگاری کرتے تھے، اور ہم نے کھایا بھی تقوی پرہیزگاری. جبریل کہے گا ہٹ جاؤ سخی پیچھے، جنہوں نے قرآن پاک پڑھ کے سمجھایا کامل ولیوں نے، ان سے آگے نہ بڑھو. پھر حضرت جبریل 600 پر سمٹ کر کے سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے، ندا کرتا ہے اے خدا کے ولی کامل اللہ والے آپ کا حق پہلے ہے، جو ان کو راہ حق کا دکھایا، جو انہوں نے نصیحت سن کے حج صحیح کیا، شہادت صحیح مانی، اور انہوں نے سخاوت کی، مال ملکت خدا کے راہ میں، آپ پہلے اندر جائیں. تمام لاکھوں کروڑوں ولی اکٹھے ہوں گے، سارے 8 دروازوں کی چوکٹ پہ کھڑے کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہم سخیوں کی سخاوت سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مسکین، طالب مولا، مسجد، مسافر خانے، جماعت کے رستے پہ یہ خرچ کیا. ہماری تمنا ہے کہ پہلے سخی جائیں، ہم پھر بعد میں جائیں. خدا کی ذات ادا کرتے ہیں جبریل بے شک اللہ والوں نے فیصلہ صحیح کیا ہے، پہلے سخی جائیں، پھر کامل ولی جائیں گے، پھر حاجی، پھر شہید جائیں گے. اے ذکر والے مجھے تو اس دور میں دجالی میں ایسا سخی میرے پیر جہاں کوئی نظر نہیں ہے. امیر ہو غریب ہو یکساں لنگر، یکساں پیار، یکساں محبت، یکساں فیض، کسی کی خوشامد نہیں. اے ذکر والے دنیا کی محبت نہ رکھو، محبت ہو تو دل میں اللہ کا ذکر. طریقت کو مد نظر رکھو، طریقت معرفت کو مد نظر نہ رکھو گے تو شریعت جو عمل کرتے ہو وہ تمہاری ریاکاری اور تکبر میں داخل ہو جائے. حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ نصیحت میں فرماتے تھے اے مولویو، اے پیر بزرگو، تہاڈا علم صحیح، تہاڈا عمل صحیح، جنا میرے پیر قریشی دی کوئی حجت دلیل نہیں، تہاڈا علم عمل ردی بیکار. کیوں فرماتے تھے علم عمل ردی بیکار؟ کیوں فرماتے تھے؟ وہ تو تابعداری کرتے تھے اللہ رسول. اس لیے فرمایا جو کرتے ہو تو دنیا لیتے ہو، جو پڑھاتے ہو تو مذہب و فرقے سکھاتے ہو. اے مولوی پیر بزرگو، تہاڈا علم صحیح، عمل صحیح، مگر میرے پیر قریشی دی کوئی حجت دلیل نہیں، تہاڈا یہ سب کچھ ردی بیکار، تمام دنیا پہ. یہ تو قرآن پاک ثابت ہے. جو سوال کریں
قرآن پاک کو بیچیں نہ بیچو قرآن پاک کو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا لا یسألون الناس الحافا، کیا یہ قرآن پاک نہیں؟ جو تمام دنیا کی خاطر کرتے ہیں وہ خدا کے حضور میں ان کا قبول نہیں۔ بے تما ہو کے کریں، دکھائی والا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی صدقہ خیرات کیسے کرتے تھے؟ مسکین صاحب ستے پڑے ان کے آنچل میں باندھ دیتے تھے، یا گلی سے کوئی مسکین آتا تھا چادر میں باندھ کے دیوار سے ایسے پھینک دیتے تھے، گھر سے آواز دیتے تھے سبیل چھوڑ کے لے جاؤ، یا منہ نہیں دکھا دے ایسے رکھ کے چلے جاتے تھے۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت آئی، پھر صحابہ کریم نے سمجھا کہ جو ہم گلی سے دیتے ہیں منہ نہیں دکھاتے، اس کو خبر دے یہ گھر فلانے کا ہے، آنچل میں باندھ دیتے ہیں ان کو انتظار دوبارہ پھر وہ بھی باندھ دے گا۔ پھر حضور کے ہاتھ میں دینا شروع کیا صحابہ کریم، حضور بیت المال میں جمع کیا، پھر بیت المال کا دروازہ کھول کے سب مسکینوں کو حضور بلا کے سخاوت کرتے تھے۔ ہر صحابی کہتا تھا مجھے محبوب نے دیا، مجھے حضور نے دیا، مجھے حضور نے دیا، یہ کسی صحابی کا نام ظاہر نہ تھا۔ اس لیے پھر وہ مخفی خیرات کی یہ قرآن پاک کی آیت آئی کہ اتنا خیال ہو اس گھر سے اگلے سال مجھے زکوٰۃ ملی، پھر دوسرے سال بھی کہے گا آج بھی ملے گی، تو اس کو جو خیال ہے وہ کنار نشان حاجت ہو جاتا ہے۔ اور کرنے والے کسی کو دیتے ہیں نا صدقہ خیرات، 12 مہینے اس کو نوکر کی طرح کام کراتے ہیں۔ کسی نے دے دیا 10,000 زکوٰۃ کے، وہ اس کو اگلے سال کا 10 سال پورا سال وہ اس کو کہتا ہے بہتر سر، جی صحیح، جی صحیح سیٹ صاحب، جی سیٹ صاحب 25,000 50,000 ملا نا، یہ اس کو نیپا دینا، یہ پیغام دینا، یہ میرا گوشت لیا حاضر سیٹ سے، وہ خبر ہے میرے کو اگلے سال 25,000 ملیں گے۔ یہ قبول نہیں۔ لا تبت الصدقات بالمن والعذى، نہ پلید کرو اپنے خیرات صدقات کو، جو شرما کے تم سے کوئی لے یا تعریف کوئی کرے تو تم پھر خرچ کرو۔ ایسے خیرات صدقہ کرو سجے ہاتھ سے جو کھبے کی خبر نہ ہو۔ ہفتے کے دن زمین پیدا ہوئی، یہ ہوا کی طرح گھوم رہی تھی، زمین ہوا کی طرح گھوم رہی تھی۔ عرشی ملک حیران تھے یہ کیسے آدم رہے گا، ایسے گھوم رہی ہے زمین، کیسے آدم رہے گا۔ اتوار کے دن خدا کی ذات پہاڑ پیدا کیے، ٹھوک کے زمین کو بند کر دیا۔ فرشتوں کو خوشی آئی، یا رب العالمین ان پہاڑوں سے کوئی سخت چیز ہے؟ 500 برس کی موٹائی زمین کی، اور پھر اس کو قابو کر کے کھڑا کر دیا۔ حضور فرمایا ہاں پہاڑ سے سخت لوہا سخت ہے۔ یا رسول اللہ، یا رب العالمین، عرش ملک پوچھنے لوہے سے کوئی سخت چیز ہے؟ ذات پاک کوئی پیدا کی ہے لوہے سے سخت؟ ذات پاک فرمایا ہاں اگ جو ہے لوہے سے سخت ہے، لوہے کو اگ میں ڈالو پگھل کے پانی کر دے گی اس کو۔ یا رب العالمین اگ سے کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، پانی پہنچا اگ ختم ہو گئی۔ یا رب العالمین پانی سے کوئی سخت چیز پیدا کی؟ فرمایا ہاں ہوا، میں حکم کروں ہوا کو ایک جگہ شروع ہو جائے، زمین میں ترائی ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا۔ یا رب العالمین ہوا سے کوئی سخت چیز کوئی پیدا کی؟ فرمایا ہاں وہ انسان جو ایسے ہاتھ سجے سے صدقہ کرے جو کھبے کو خبر نہ ہو، مخفی کرے۔ نفس کا غرور نفلی کاموں میں ہو جاتا ہے، ایسے صدقہ خیرات کرے جو کھبے کو خبر نہ ہو۔ یہ ہر چیز سے سخت مجھے پیارا ہے، اس کی مشکل مصیبت آنے والی کو ڈھال بنا دیتا ہوں میں۔ دنیا کی محبت نہ ہو، جو دنیا کی محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں یہ خیال آتے ہیں یہ میں خرچ کروں گا یہ میری ملکت کم ہو جائے گی، بچوں کا مال ملکت اکٹھے کرنا ہے۔ سخی کو یقین ہے جتنا میں دیتا ہوں سال میں 70 گنا خدا میرے کو دیتا ہے۔ جن کو جیسا یقین ہے ان کا یقین ہے میرا کم ہو جائے گا، ان کا کم ہوتا رہے گا۔ جن کو خدا پہ یقین ہے ان کے کم نہیں ہوتا، وہ 70 گنا بڑھتا ہے۔ اے ذکر والے، جب ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا میں رزق روزی کا کفیل ہوں، ضامن ہوں، میں دینے والا ہوں تو میں واپس کیوں لوں؟ مگر میں مسکینوں کا حق رکھا ہے، آپ کی مصیبت مشکل آ جائے صدقہ کرو ڈھال بن جائے۔ دنیا کی محبت نہ رکھو، اللہ کا فرض زکات سنبھال کے دو،
تاکہ خدا کے دوستی کے دفتر میں السخی حبیب اللہ حدیث ہے ولو کان فاسق، سخی اللہ کا دوست ہے چاہے گنہگار ہے، کتنا بھی گنہگار ہے وہ سخی اللہ کا دوست ہے۔ حضرت یحییٰ پیغمبر تبلیغ پہ جا رہے تھے، یہ قصہ حضرت جبرائیل حضور کے سامنے پیش کیا، صحابہ کریم نے حدیث لکھی، حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت یحییٰ پیغمبر تبلیغ پہ جا رہا تھا، جنگل میں شیطان مل گیا، نبی پاک اس کو پکڑ لیا، ابلیس میرے کو کافی عرصے میں تیرے کو تلاش کر رہا ہوں، تیرے سے کوئی بات پوچھنی میرے کو جواب دے۔ ابلیس شیطان نے بڑا زور لگایا، دوبارہ سامنے نہیں ہوں گا، آج چھوڑو، فرمایا نہیں چھوڑوں گا، پکڑ کے قابو کیا، مجبور ہو گیا۔ نبی پاک فرمایا اے ابلیس یہ بتا دنیا پہ تیرے پکے دوست کون ہیں اور پکے دشمن کون ہیں؟ شیطان کہنے لگا حضرت آدم نبی سے لے کر آج تک کسی کو نبی کو نہیں بتایا، اب آج چھوڑو میں جاؤں گا دوبارہ نہیں آؤں گا، فرمایا نہیں چھوڑوں گا، قابو کر کے کھڑا کیا، مجبور ہو کے بتایا کہ حقیقت یہ ہے دنیا پہ پکا دوست میرا وہ ہے جو دن رات عبادت کرے اور بخیل ہو، کیونکہ بخیلی کے سبب جہنم میں جائے گا، اس کا سجدہ کوئی قبول نہیں بخیل کا۔ اور پکا دشمن وہ ہے بھی گنہگار، فرض زکات دیتا ہے، صدقہ خیرات خدا کی راہ میں بے تما ہو کے کرتا ہے، اور نیکوکار بھی اتنا نہیں ہے بھی بدعتی گنہگار، مگر سخاوت کے سبب وہ بخشا جنت پہ جائے گا۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے چاہے گنہگار ہے۔ مسکین کی سخاوت کیا ہے؟ اٹھی جھاڑو دے مسجد کا، لنگر پکڑا تالے مولا، لنگر کھائیں گے ان کے دیکھ کو لکڑی دے، سر پہ پاتری اٹھا، جماعت کو پانی پلا، یہ مسکین کی زکات ہے جان کی۔ مال ملکت خدا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم، تحقیق میں رب خریدار ہوں تمام مومنوں کا، تمہارے نفسوں کا، تمہارے مال ملکت کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، میں رب بدلہ جنت دوں گا۔ یہ قرآن پاک کی سچی بات۔ میاں دنیا تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، جو دنیا کو جمع کرتے ہیں، حریص دنیا کے، محبت رکھتے ہیں، فیکٹریاں کارخانے، موت آیا یہ سب کچھ چھوڑ گئے، کفن ملا اور تو کچھ نہیں ملا۔ میرے پیر فرمایا حاصل دنیا چ باطن اے عزیز، 6 گز زمینوں 9 گز کرباز، اس دنیا پلی سے کیا حاصل ہوگا؟ 3 گز زمین کے ملے، 9 گز کفن کے، باقی تو کچھ نہیں۔ یہ زندگی 4 دن ہے، ایک دن تو پیدا ہوا، دوسرا دن جب فوت ہوگا، تیسرا دن جو تو آج ادھر بیٹھا ہے، چوتھا دن کل وہ کیا ہوگا کسی کو خبر نہیں۔ یہ 4 دن زندگی ہے، بے وفا ہے۔ با وفا اللہ کا ذکر کرو، با وفا اللہ کی محبت رکھو، فی اللہ محبت رکھو، نہ میرے پیر میں کوئی دنیا کی مقصد کوئی غرض دنیا کا لے کے آؤ، نہ میرے پیر کی کوئی تمہارے میں لالچ کو تما ہے، سچ کھول کے سمجھاتے ہیں اللہ واسطے محبت رکھو۔ ایسے رہبر طریقت تو جان قربان، ایسے شیر خدا تو جد جان قربان، پھر بھی ہم حق کا دبکہ ادا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے ہمیں اللہ رسول کا راہ دکھایا، شریعت پہ چلایا، ذمہ اٹھایا کہ مرنے گھڑی تک عقیدہ سلامت رکھنا، اکیلے نہیں جائیں گے، ساری جماعت کو ساتھ لے کے جائیں۔ اے نوری جماعت، اے رسولی جماعت، آپ کو مبارک ہو جو اس دور دجالی میں خدا کی ذات آپ کو وہ آنکھ دی جو خدا کے ولیوں دوستوں کو پہچاننے کی، مبارکباد ہو آپ۔ آج اس دور میں اللہ والوں سے محبت کرنا، عقیدہ رکھنا بھی نفس شیطان چھوڑتا نہیں، خطرے کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس ان پہ۔ اے ذکر والے، لکھ لکھ مبارکیں، ایمان مبارک، پیر مبارک، عرس مبارک، حج مبارک، عید مبارک ہو جماعت۔ یہ فیض توجہ سارے میرے مرشد کا ہے۔ من آنم کے خود میں دانا، میں تو خود گنہگار ہوں، میں اپنے عیب خود گناہ دیکھ کے بیٹھا ہوں۔ اے ذکر والے، ہاں اس نعمت کا قدر کرو گے، ابدی زندگی آخرت جاؤ۔ نفس کے کہنے پہ، اولاد کے کہنے پہ، بیوی کے کہنے پہ صحبت چھوڑ گئے، بس چلے گئے۔ رسمی پیروں کی طرح جو مرید آتے ہیں 12 مہینے
آئے رات رہ کے بھاگ کے صحبت میں نہیں آتا۔ میاں صحبت میں وہ چیز ملتی ہے جو لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی۔ یہ ایمان کی دولت کے دینے کے لیے کوئی قلم کاپی کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب خرید نہیں کیا جاتا، یہ کوئی وزن اٹھانے والی بات نہیں، یہ پیسوں سے خرید نہیں ہوتا ایمان۔ یہ دولت ایمان والی شیخ رضا است، اللہ والے کی رضا پہ، جس پہ یار راضی اللہ رسول راضی۔ النظر شفاء، ان کی نظر سے ملانے سے باطن کی بیماری کو شفا ملتی ہے۔ کلام ہو دوا، عقید محبت سے نصیحت سن کے عمل کر، تیرے باطن کی بیماری کی یہ دوائی دے رہے ہیں۔ جو بے تما اللہ والے ہیں، کوئی فرقہ پارٹی نہیں۔ میرے پیر فرمایا ہاں کفر کافر راو دی دار را ذرے درد دل اتار را۔ یار بلالوی جو کچھ کوئی مانگتا ہے اسے وہ بخش، کفر مانگتا ہے کفر دے، بیٹے کو بیٹا دے، بیوی مانگتا ہے بیوی ملے، نوکری والے کو نوکری دے، دنیا والے کو دنیا دے، ہمیں اپنی محبت الہی کا ذرا عطا کر۔ اے ذکر والے خدا کی محبت، حضور کا عشق منگ، دنیا کے کام تیرے پہلے گھر ہو جائیں گے۔ تو سوال کر اللہ رسول کی محبت کا، جو دنیا کے مسئلے تیرے کو پریشان کرے تو گھر پہنچ پہلے ٹھیک ہو جائے گا، اتنا یقین کر، کیونکہ یہ تقدیر بری بھلی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو آیا ہے طالب مولا بن کے قلب کا ذکر کرنے کے لیے، تو رب کی ذات اپنے محبوب کے صدقے تیرے مسئلے حل کرے۔ اصل کو جانے میاں سیانے بنو، اصل سے خطا نہیں ہوتی، نقل سے وفا نہیں ملتی۔ اصل کو پچھانے، سونا اور آرٹیفیشن کلر میں دونوں گولڈن ہیں، مگر قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ 1.25 لاکھ میں تولا ہے اور آرٹیفیشن 2000 میں پورا بیوی کا سیٹ مل جائے گا، گلے کا ہار ملے گا، چوڑیاں انگوٹھیاں، مگر چمک میں سونے سے زیادہ آرٹیفیشل۔ وہ پتل کی جو رول گول چوڑیاں ملتی ہیں، صرف انگوٹھی لے لو لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے، تولے کی انگولی لکھ 1.25 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سونے کی قیمت اور آرٹیفیشل زمین آسمان کا فرق ہے، مگر چمک میں آرٹیفیشل سونے سے زیادہ چمکتا ہے۔ شیخ فرید فرمایا منہ دیا چٹیاں تے اندر دیا کالڑیاں ہوں، شکلاں ویکھ تے بھول نہ بہی، منہ دیا چٹیاں اندر دیا کالڑیاں ہوں۔ سچ فرمایا شیخ فرید، اصلی موتی سمندر کے تلے ہوتے ہیں، اور سمندر دریا کے اوپر لکڑیاں، مردار، ڈونڈ، مرے ہوئے بدبودار جانور اوپر ترتے ہیں، اور اصلی موتی سمندر کے تلے میں سپوں کے اندر ہوتے ہیں۔ فقیروں کی عاجزی، ان کے ساری مٹی پہ سونا دیکھ کے خطرہ نہ کریں، ان کی عاجزی جو ہے تیری شہنشاہی سے اعلیٰ ہے۔ ان کی عاجزی ان کے ساری نفس کو قتل کرنے کے لیے ہے، تیرا غرور تکبر جو ہے وہ روح لطیفے کو عاجز کرنے کے لیے مصیبت ہے۔ نفس تکبر کرتا ہے، میں پیر، میں بزرگ، میں عالم، میں کامورا، میں نمبردار، میں چودھری۔ میاں میں نہ کر، کبریا خدا کی ذات ہے، عاجزی کر، خدا کی دوستی ملے گی۔ صحبت میں آنا جانا رکھیں، دعا مانگو اللہ تعالیٰ میں کامل ایمان عطا فرمائے۔ ربنا اننا اللہم نور قلبی بعلمک، یا اللہ بے دردہ محتاج کر دم، بے دردہ محتاج نہ کر دم جیندے کا، یا اللہ باہر جا کی باشی خدا یار تو، محمد ہمیشہ مددگار تو، نورانی ہمیشہ نگہدار تو، رسولی ہمیشہ وفادار، انا اننا آمنا۔ لا الہ الا اللہ۔